بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا اور بہت پریشان تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور دکھ درد کے اثر نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اقدس میں عرض کی، امیر المومنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ کون سی بات ہے جو تمہیں مجھ تک لے آئی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کی، امیر المومنین، میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، پھر ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں صلاح بحم کر کے آپ کے پاس آپ کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیے جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہیں، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر خستہ بستہ دیکھ کر ہمیشہ خوش رہیں۔ اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے، اور باپ اسی لیے تو فکر مند ہوتا ہے جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں۔ باپ کو اپنے گھر کی 4 دیواری چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھو کر نہ گزرے۔ اسی لیے اے مالدار شخص، نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے، نہ ہی اونچے مقام والے گھر خوش کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو، صرف 3 چیزوں کا خیال کر لینا، آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کی، یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سی 3 چیزیں ہیں یا کون سے ایسے عمل ہیں جن کی ہم جانچیں اور پھر اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد کر لینا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ، اس گھر میں نہ کرنا۔ اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا جہاں جس گھر میں گھر کے فیصلے عورت کرتی، مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، آپ کی بیٹی مرجھا جائے گی، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اور ہم نے یہ دیکھا ہے جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی حسین لڑکی کیوں نہ ہو، اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے، نہ مائکے والوں سے پیار ملتا ہے، اور مائکے والوں پر اور اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے، اور ایسا ہم نے دیکھا ہے بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دیا جاتا ہے۔ ایسے کئی گھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اسی لیے اس کو ہر چھوٹے اور بڑے کو تانے دیتے ہوئے بھی سنا ہے اور دیکھا ہے۔ نہ اس بچی کو دن کا سکون ہوتا ہے، نہ رات کی راحت کی نیند آتی ہے۔ وہ ماں باپ کو دیکھتی ہے تو اسی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرا مائکہ یعنی ماں باپ، بہن بھائی پورا پریشان ہے، وہ اور گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخرکار تھک ہار کر تو وہ اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہے، اور اسی شوہر کی ظلم و ستم کو، اس کے تانوں کو گہنا بنا کر پہن لیتی ہے، یا پھر اپنی زندگی سے روٹھ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے یہ مالدار شخص اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو۔ نمبر 2، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا، اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو، وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا۔ محترم ناظرین، ہم نے اپنے ارد گرد یہ کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہے، ایسے گھر میں بھی جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں
اور اپنی بیوی کو خاطر خواہ میں بھی نہیں لاتے۔ ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی کو ظلم ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنی بربادی میں اونچا نام کر لیا ہے، حالانکہ وہ بھول میں ہیں، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ میرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ عمل پیرا نہیں ہوئے، وہ اپنے لیے عذابوں کا گڑھا کھود رہے ہیں۔ اسی لیے اے مالدار شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کرنا جہاں اس کا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوشی خلقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر بھی ظلم و ستم اور کسی قسم کی بے زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور بیماریوں اور رنج و غم میں دل جوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دیں، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھیں، عزت و ابرو کی حفاظت کریں، جو اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے رکھیں، جو اپنی بیوی کو دیانت داری اور دینداری کا تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائیں، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بخیلی اور کنجوسی نہ کریں، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھیں کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، تیسری بات، تیسرا عمل، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر بھی مت کرنا جہاں ان کے کنبہ یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو۔ وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہوگا، ان کے پاس 1000 اونٹ کی قطار بھی کیوں نہ ہو، وہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھرانے میں، اس گھر میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو، حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، طلاق دینا بدترین عمل ہے، کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے لفظ پر اور دینے پر بہت غضبناک ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ خود سوچئے، جس عمل پر پروردگار عالم غضبناک ہو جاتے ہیں، وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں وہ کیسے رسوا ہوگا، بلکہ وہ تو خوار ہو گیا سمجھو۔ اسی لیے اے مالدار شخص، ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دو، کیونکہ یہ سنت عمل ہے اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ذہن کے سارے فتور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کریں۔ میری بہنیں اور بھائیوں، ہماری اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے، میری تمام بہنیں اور بھائیوں کو، بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھیں اور خوش رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ پیارے ناظرین، اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ، اللہ خیر و کافی سے۔